اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد تیرا رنگ بنے میرا روپ بنے میری جامع ورگی ٹور بنے میرا رنگ بنے میرا روپ بنے میری جامع ورگی ٹور بنے میں قسم خدا دی کو نام میرے آقا تیرا کوئی اور نہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد میں تو کیا مجھے کیا بنا دیا میں تو کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے آقا کا امتی بنا دیا میں تو کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے آقا کا امتی بنا دیا وہ بنا نور کی آل کا مجھے دین مرنا سکھا دیا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک خراب کر دیا جی نحمدہ ونسلم علی سیدنا و مولانا رسول النبی کریم الامین المکین الروح الرحیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کر کریم آقا کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محمد رسول اللہ محترم بزرگوں دوستوں اور نہایت واجب الاحترام سامعین ربیع الثانی کا مہینہ شروع ہو چکا پچھلا جو مہینہ تھا ربیع الاول کا وہ سرکار دو عالم نور مجسم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ
مناسبت سے ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کا میلاد، آپ کے ادب کے حوالہ سے ربیع الثانی کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس کے اندر حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی البغدادی آپ کو اس مہینہ کے ساتھ نسبت حاصل ہے اور آپ کا یوم وصال بھی ہے۔ اسی مناسبت سے آپ سے محبت کرنے والے آپ کے نام سے منسوب کچھ پروگرام بھی بناتے ہیں۔ آج اس خطبہ جمعہ کے اندر مختصراً میں آپ کے حوالہ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم نے اس کائنات کو بنایا، اس کو تخلیق کیا، اس کو اپنی نعمتوں سے سجا دیا اور پھر اپنے رب ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ پاک نے اس دنیا کو آگے دوام بھی دیا، انبیاء بھی تشریف لاتے رہے، ان کی امتیں بھی تشریف لاتی رہی۔ تو ایک سارا سلسلہ اللہ پاک نے جاری و ساری فرمایا کہ قیامت تک یوں ہی جاری و ساری رہے گا۔ تو اللہ پاک نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے جو اپنی سب سے بڑی شان قلوب زمین پر بھیجا۔ اللہ کریم کی سب سے بڑی شان کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں گہرائی کے اندر نہیں جانا چاہتا، مفسرین نے ان آیت کریمہ کے اوپر بڑی بحث کی ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے۔ مفسرین نے لکھا وہ ذکر تک پہنچانے والی ذات محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ اللہ کا ذکر کیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا محمد مصطفیٰ ہی اللہ کا ذکر ہے۔ اب یہاں محدثین نے بہت سی روایات ملی، مفسرین نے بہت سی تفسیریں بھی کی، میں کسی تفسیر کے اندر نہیں جانا چاہتا، یہاں تک کہ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اس سے مراد ہی محمد مصطفیٰ، یعنی اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کریم تک پہنچنے کے لیے ہمیں دربار مصطفیٰ تک پہنچنا ضروری ہے۔ جو مصطفیٰ کے در تک پہنچ گیا اس کو در مصطفیٰ کے صدقے اللہ پاک اپنا در نصیب فرما دے گا۔ تو اس لیے کہنا پڑے گا کہ ہر نبی جو تشریف لائے وہ اللہ کی شان کا اظہار کرتے رہے۔ ہر نبی کا تشریف لانا اللہ کی شان ہے، اور اللہ کی سب سے بڑی شان تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہیں۔ اور پھر سلسلہ آگے چلا، تمام امتوں میں سے تمام امتوں کے سردار تاجدار کائنات کی وجہ سے آپ کی امت ٹھہری، اور اسی طرح تاجدار کائنات کی اس امت کے اندر ولایت کے اندر اگر کسی کو درجہ دیا جاتا ہے اور غوث کہا جاتا ہے تو وہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو کہا جاتا ہے۔ کائنات میں حضور تاجدار
اللہ کی سب سے بڑی شان کائنات کے اندر تاجدار کائنات آپ کی ذات گرامی ہے، اور کائنات ولایت کے اندر حضور غوث اعظم تاجدار کائنات کی سب سے بڑی شان ہے۔ اور میں کیا اس کے اندر گہرائی کے اندر جاؤں، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ تاجدار کائنات آپ کی مجھے زیارت نصیب ہوئی، آپ تشریف لائے تو آپ کے ساتھ حضرت موسیٰ کلیم اللہ آپ بھی تھے۔ تو حضور غوث اعظم کہتے ہیں کہ تاجدار کائنات نے حضرت موسیٰ سے سوال کیا، کیا موسیٰ جس طرح کا اللہ پاک نے اپنا دوست، اپنا ولی اور ولایت کے اندر میرے اس بیٹے کو مقام عطا کیا ہے، کیا تمہاری امت کے اندر بھی کسی ولی کو اتنی شان ملی ہے؟ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، تاجدار کائنات جو مقام آپ کے اس بیٹے کو ملا ہے وہ ولایت کے اندر کسی اور کو نصیب نہیں ہو۔ تو جس طرح نبوت کے اندر جو خاص مقام تاجدار کائنات اللہ پاک نے تمام انبیاء کے اندر عطا کیا، اسی طرح کائنات ولایت کے اندر جو مقام حضور غوث اعظم کو عطا ہوا وہ کسی اور کو نہیں ملا۔ اس کی ایک دلیل بھی دے دیتا ہوں تاکہ بات آسان ہو جائے، سمجھ آ جائے۔ جب اللہ پاک نے اس کائنات کا آغاز کرنا چاہا، حضرت آدم کو بھیجنا چاہتا، اپنی شان کا اظہار کرنا چاہتا، تو اللہ پاک نے اس سے پہلے تمام انبیاء کی روحوں کو اکٹھا کیا اور انبیاء کے ارواح کو اکٹھا کیا اور ان سے عہد لیا۔ کیا عہد تھا؟ فرمایا گیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ ابھی کائنات کا آغاز نہیں ہوا، ارادہ کیا تو تمام انبیاء کی ارواح کو اکٹھا کرنے کے بعد اللہ نے وعدہ دیا کہ میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، نبوت بھی عطا کروں گا، تمہیں شانیں بھی عطا کروں گا، لیکن اس کے لیے تم سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ اب خطاب کون کر رہا ہے؟ اللہ جل شانہ وہ اپنی شان کے لائق، اپنی شان کے مطابق ارواح انبیاء سے خطاب کر رہے ہیں، ان کو نبوت بھی عطا کرنے کا وعدہ کیا جا رہا ہے، کتاب و حکمت بھی عطا کرنے کا وعدہ کیا جا رہا ہے، اور وعدہ کس بات پہ لیا جا رہا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے ارواح انبیاء تم سے وعدہ لینا چاہتا ہوں اپنے محبوب تاجدار کائنات کی ذات گرامی کے بارے میں، کہ جب ان کی ذات آئے، جب ان کا نام نامی آئے تو ان سب نے اپنی گردنوں کو جھکا دینا ہے۔ اللہ پاک نے تمام انبیاء کو نبوت بعد کے اندر عطا کی، رسالت بعد کے اندر عطا کی، پہلے اپنے محبوب کے بارے میں اس سے وعدہ لیا کہ ان کو ماننا پڑے گا تب نبوت عطا کروں گا۔ اسی طرح بلا تشبیہ و بلا مثال جس طرح ارواح انبیاء کو اکٹھا کیا گیا اور ذات گرامی کے بارے میں وعدہ لیا گیا، اسی طرح حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ حضور غوث اعظم سے کم و بیش 200 سال پہلے تشریف لائے، ولایت کے اندر بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا مقام ہے، حالت کشف کے اندر مراقبہ کے اندر تشریف فرما تھے، اور کہتے ہیں کہ میرے ذہن کے اندر یہ سوال آیا کہ جنید جو ولایت کے اندر اللہ پاک نے تجھے مقام عطا کیا ہے وہ کسی اور کو مقام عطا ہونے والا نہیں ہے۔ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں کہ ذہن کے اندر خیال آنے کی بات کی کہ آواز آئی کہ جنید بغدادی ابھی تمہارے بعد ایک ہستی آنے والی ہے، وہ آئے گی بعد میں، لیکن وہ خود اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرے گا کہ قدمی ہاتھی علی رکبت کل ولی اللہ، اللہ اس کو یہ مقام عطا کرے گا کہ وہ خود کہے گا کہ میرا قدم ہر ولی کے کندھوں کے اوپر ہے۔ آئے گا بعد میں، لیکن اس کو شان میں یہ عطا کروں گا کہ وہ اس بات کا دعویٰ کرے گا جو اس کے علاوہ کوئی اور نہ کر سکے گا
یہ جنید بغدادی آپ کی آمد سے پہلے اس چیز کا تذکرہ کر رہے ہیں. تو اسی طرح حضور غوث اعظم تشریف بعد کے اندر لائے لیکن ان کی حیثیت کے ڈنکے پہلے بجائے جا رہے ہیں. اسی طرح تاجدار کائنات اللہ پاک نے یہ بھی شان عطا کی کہ تمام امتوں کی جو سردار امت ہے وہ ہمیں بنایا. اور ایک اور جو بڑی شان وہ یہ کہ تاجدار کائنات کو امت کثیر عطا کی. یعنی جتنی امت، جتنے افراد، جتنے لوگ تاجدار کائنات کو عطا ہوئے کسی اور نبی کو نصیب نہیں ہوئے. اور اگر ولایت کی بات کی جائے تو جتنے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو مرید عطا کیے کسی اور ولی کے حصے کے اندر بھی یہ بات نہیں. اس لیے سلسلہ قادریہ کے ساتھ نسبت رکھنے والے آج ہمیں ہر طرف نظر آتے ہیں. اور اس کے اوپر تو اولیاء اور اہل تصوف اور محدثین نے بڑی بحث کی ہے اور انہوں نے یہ نچوڑ نکالا ہے کہ اول و آخر یعنی جب سے یہ سلسلہ دنیا کا شروع ہوا اور قیامت تک ولایت کے اندر جو حضور غوث اعظم کو مقام ملے گا وہ کسی اور کو مقام اور نہیں نصیب ہوگا. صحابہ تابعین تابعین نے بیعت اطہار کے بعد ولایت کی بات کی جا رہی ہے یعنی اللہ کے ولی اور دوست ہونے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. تو فرمایا اس کے اندر حضور غوث اعظم جو پہلے گزر گئے ان سے بھی آپ کی شان زیادہ ہے، جو بعد کے اندر آئیں گے ان سے بھی آپ کی شان زیادہ ہے. اس کے اوپر پوری پوری کتابیں موجود ہیں. اس بحث کے اندر نہیں جانا چاہتا. عام طور پر ہم نے لوگوں کی کرامات سن رکھی ہیں. تو یہاں ایک اور لطیف نکتہ بھی دینا چاہتا ہوں تاکہ بات اور سمجھ کے اندر آ جائے، تھوڑا آسان ہو جائے. حضور غوث اعظم کی کرامات آپ نے سن رکھی کہ بڑی آپ کو اللہ پاک نے کرامات عطا کی تھی. یہ جو کرامات ہوتی ہیں نا یہ جس نبی کی امتی کو عطا کی جاتی ہے وہ اصل میں اس نبی کو جو معجزات عطا کیے جاتے ہیں ان میں سے آگے خیرات عطا کی جاتی ہے. جس نبی کو جتنے زیادہ معجزات عطا ہوتے ہیں اس کے امت کے اندر جو ولی ہوتے ہیں ان کو اتنی زیادہ کرامات بھی عطا کی جاتی ہیں. یہ اللہ پاک کا ایک نظام ہے. اب اللہ پاک نے اچھا عام طور پہ ہم نے جو کنسپٹ بنا لیا ہے ہم کہتے ہیں کہ جو زیادہ کرامات کا اظہار کرے وہ ولی ہے، یا جس نے خاص قسم کا لباس پہنا ہوتا ہے وہ ولی ہے، یا ایک خاص وضع کرتا ہے وہ ولی ہے، یا اگر کوئی کسی کا بڑا خاندان میں سے جو اہل اللہ میں سے ہو گئے جس کو اللہ پاک نے ولایت عطا کر دی اس کے خاندان میں سے جو آتا ہے گیا وہ ولی بن جائے گا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ولی نہ کسی لباس کا نام ہے، ولی نہ کسی وعد قطع کا نام ہے، نہ کسی عہدہ منصب کا نام ہے، نہ کسی خاندانی وراثت کا نام ہے، بلکہ جو کوئی اللہ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا رہا، اللہ کو منانے کی کوشش کرتا رہا اور عبادات، ریاضت، تقوی اور طہارت میں جتنی محنت کرتا گیا اللہ پاک اس بندے کو اپنا دوست بناتا جائے. تو پتہ چلا کہ آپ میں ہم سب بھی اگر محنت میں لگ جائیں، اللہ کو منانے کی کوشش کے اندر لگ جائیں اور دھیان خالصتاً اس کی رضا کی طرف کر لیں، اس کو منانے کی طرف کر لیں، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی طرف کر لیں تو یقین جانے کہ اللہ پاک بھی ہمیں اپنی بارگاہ سے ولایت کا جو ہے وہ منصب عطا کر دے. لیکن اس کے لیے پہلے ہماری تیاری چاہیے کہ ہم کتنی تیاری کرتے ہیں. اب اچھا یہاں لوگوں کا یہ بھی ذہن ہے کہ جو پہلے میں نے بات کی ہے کہ جو جتنی کرامات کا اظہار کرے گا اس کو ہم بڑا ولی مانتے ہیں. لیکن قرآن نے کیا سبق دیا، قرآن نے کیا کنسپٹ دیا وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اب اچھا کرامتوں کا اظہار بھی عام طور پر یہ بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ شاید ابھی آ کے اللہ نے پیدا کر دی ہیں، ابھی کوئی ایجادات ہیں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اللہ پاک نے اپنے برگزیدہ
جو لوگ ہیں نیک لوگ ہیں ان کی کرامات کا ذکر قرآن کے اندر بھی کیا. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. اچھا سب سے پہلے تو آپ ذہن کے اندر یہ بات ہمیشہ کے لیے ذہن نشین کر لیں کہ تاجدار کائنات اللہ پاک نے بہت سے معجزات عطا کیے لیکن سب سے بڑا معجزہ جو تاجدار کائنات کو ملا وہ قرآن ہے. قرآن سے بڑا کوئی معجزہ نہیں ہے. اب حضرت موسیٰ کو تورات ملی لیکن یہ ان کا معجزہ نہیں ٹھہرا. عیسیٰ کو انجیل ملی ان کا معجزہ کتاب نہیں ٹھہری. داؤد علیہ السلام کو زبور ملی لیکن ان کی کتاب ان کا معجزہ نہیں ٹھہرا. کیوں؟ اگر معجزہ یہی کتابیں ٹھہرتی تو ان کے اندر کوئی تبدیلی رونما نہ ہوتی. تو تاجدار کائنات نے چاہے انگلی کا اشارہ کیا چاند کو ٹکڑے کر دیا معجزہ تھا. لوگ دیکھ کر مسلمان ہوئے لیکن آج کوئی چاند کو دو ٹکڑے ہوئے دیکھ نہیں سکتا. تاجدار کائنات معراج پر تشریف لے کر گئے. سفر معراج ہوا معجزہ ہے بہت بڑا معجزہ ہے لیکن موجودہ دور کے اندر کوئی دیکھ نہیں سکتا. اسی طرح جو جانور ہیں وہ بھی تاجدار کائنات کو سجدہ کرتے ہوئے نظر آئے. درخت جو ہے وہ اپنی جڑوں سمیت اکھڑ کر اپنے آپ کو اکھاڑ کر تاجدار کائنات کی بارگاہ میں تشریف آور ہوئے تشریف لائے. سارے معجزات ہیں لیکن آج کوئی دیکھ نہیں سکتا کیونکہ آج ایسی آنکھیں بھی نہیں ہیں اور معجزے کا دوبارہ دور بھی نہیں ہو سکتا. تو جو تاجدار کائنات کو سب سے بڑا معجزہ عطا ہوا وہ قرآن ہے. اور اس کی دلیل میں نے اس لیے دے دی اور آپ کے سامنے بات ریپیٹ بھی کر رہا ہوں. یہ اس لیے کہ قیامت تک قرآن کے اندر کوئی تبدیلی رونما نہیں ہو سکتی. تو جس کے اندر کوئی تبدیلی رونما نہ ہو سکے وہ تاجدار کائنات کا سب سے بڑا معجزہ ہے. یہ اپنی حقانیت کی ایک خود جو ہے ببانگ دوہر اس بات کا اعلان ہوتا ہے. اب کفار نے مشرکین نے ہمارے لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی. نعوذ باللہ تاجدار کائنات پر ان کی شان کے اندر گستاخی کی کوشش کی لیکن ایجاد قرآن دیکھی کہ قرآن کے مد مقابل ایک آیت بھی نہیں بنا سکے. تو یہ کائنات کے اندر تاجدار کائنات کا سب سے بڑا معجزہ ہے. اب اس معجزے کے اندر جو اس کی خاص بات ہے وہ جو اس کے اندر علم بیان ہوا ہے وہ خاص بات ہے. اس کی بڑی تفاصیر ہے میں اس کے اندر نہیں جانا چاہتا لیکن اپنے موضوع کی طرف واپس آنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے اس سے پہلے بھی اپنے نیک بندے پیدا کیے جن سے کرامات کا ظہور ہوا. اور میں صرف دو مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا اور بعض بزرگوں سے آدم پہ لے کے آؤں گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کا دور ہے. آپ کا دور ہے. آپ نے اپنے دربار کے اندر کہا کہ کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت میرے دربار کے اندر پیش کر سکتا. ایک دن اٹھا اس نے کہا جی کہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کتنی دیر لگے گی؟ تو اس نے کہا کہ آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں ملکہ سبا کا تخت آپ کے دربار کے اندر پیش کر دوں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ نہیں بہت لیٹ ہو جائے گا ہمیں جلدی چاہیے. اتنی دیر تھی کہ قرآن اٹھائیں. قرآن کہتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب کہ نہ کوئی جن اٹھا نہ کوئی نبی اٹھا بلکہ آپ کی امت میں سے ایک اہل علم اٹھا. ایک اہل کتاب کو جاننے والا کتاب کا علم رکھنے والا. نہ اس کی عبادت کا تذکرہ ہوا نہ دو برات تقوی کا ذکر ہوا. پھر صرف فرمایا کہ وہ کتاب کے علم کو جاننے والا تھا. اس نے کہا انا آتی کا کہ اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں آپ کی بارگاہ میں اس سے پہلے ملکہ سبا کا تخت پیش کر دوں. سلیمان نے کہا کتنی دیر لگے گی؟ اس نے کہا جی کہ آپ کی آنکھ چمکنے سے پہلے جو ہے ملکہ سبا کا تخت آپ کی بارگاہ میں پیش ہو جائے گا. آپ نے اجازت دی. حضرت سلیمان نبی ہیں تخت پر تشریف فرما ہے لیکن آپ کے سامنے آپ کی امت کا ایک ولی جس کو اللہ پاک نے کتاب کا علم عطا کیا ہے وہ اپنے علم کے بل بوتے پر ملکہ سبا کا تخت اٹھا کے آپ کی
میں پیش کر دے گا۔ نہ یہاں عبادت کا تذکرہ ہوا، نہ زہد و ورع کا تذکرہ ہوا، اس نے اپنی کرامت کا اظہار کیا۔ نبی کی شان جو تو ہمارے سامنے ہے، سلیمان آپ کے ہاتھ کے اوپر کئی جنوں نے بھی اسلام کو قبول کیا، آپ کے زیر سایہ رہتے تھے، زیر طاقت رہتے تھے، مگر جنوں سے بڑھ کر اللہ پاک نے آپ کے امتی کو شان عطا کر دی۔ وہ شان علم کی وجہ سے عطا کی ہے۔ آج اگر کوئی اللہ کا ولی ہونے کا دعویٰ کرے لیکن علم سے دور بھاگے، ہم اس کو ولی نہیں مانیں گے۔ یہ نکتہ دینا چاہتا ہوں۔ ایک اور مثال اپنے سامنے رکھیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، انہوں نے کہا کہ مولا تو مجھے اپنے کسی خاص بندے سے ملا، اپنے ایک دوست سے ملا، صرف دو علمی جو کرامات ہیں جو جن کا قرآن کے اندر ذکر ہوا ان کی مثال دینا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ مولا اپنی خاص کسی بندے سے میری ملاقات کروا۔ اللہ پاک نے حضرت خضر کی طرف روانہ کر دیا، کہا کہ یہ میرا خاص بندہ ہے جس کو میں نے اپنے علم خاص میں سے کچھ علم کی خیرات عطا کی ہے۔ اب کوئی نبوت عطا حضرت خضر کو عطا نہیں، یہ کہ حضرت موسیٰ کے بعد میں اس کے ساتھی بنے، اور آپ جس حضرت موسیٰ جو دین لے کر آئے تھے اس دین کے اندر شامل ہو گئے، یعنی حضرت موسیٰ کے امتی بن گئے۔ لیکن اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ اپنے کسی خاص بندے سے ملاقات کروا، تو اللہ پاک نے کہا کہ موسیٰ خاص بندے سے ملاقات کروا رہا ہوں، تو وہ خاص بندہ کیا ہے؟ اس کو میں نے اپنے علم خاص میں سے کچھ علم کی خیرات عطا کی۔ واقعہ مختصر کر رہا ہوں، آپس کے اندر دونوں جب ملے تو کچھ باتیں ہو گئی، انہوں نے کہا اچھا جو میں کروں گا، اب ایک طرف نبی ہیں ایک طرف اللہ کے ولی ہیں، معاملات طے ہوئے۔ حضرت خضر نے کہا کہ میں جو کرتا جاؤں آپ نے سوال نہیں کرنا۔ سفر شروع ہو گیا، جس کشتی کے اندر سوار ہوئے اس کشتی کو سوراخ کر دی ہے۔ مفسرین نے بیان کیا آگے جس گاؤں والوں نے مدد نہیں کی تھی وہاں ایک دیوار گر رہی تھی، اس دیوار کو تعمیر کر دیا۔ نوجوان بچے کھیل رہے تھے، ایک بچے کو اٹھایا، اس کو قتل کر دیا۔ اب حضرت موسیٰ سے رہا نہ گیا، تینوں دفعہ سوال کیے۔ اب ادھر نبی ہیں ادھر اللہ کے ولی ہیں، اور نبی کے سامنے اللہ پاک اپنے خاص علم سے ولی کی کرامت کو ظاہر کر رہا۔ سوال کیے تو حضرت خضر نے کہا اب اس کے بعد ہماری راہیں جدا ہو جائیں گی۔ جس کشتی کے اندر ہم سوار ہوئے، جس کو سوراخ کیے، اللہ پاک نے اپنے خاص علم سے جو خیرات مجھے عطا کی تھی، میں نے اپنے علم سے جان لیا تھا ایک بادشاہ رہا ہے جو اچھی کشتیاں ہیں ساری وہ بالکل چھین لے گا اس سے، اور یہ جو غریب لوگ ہیں کشتی والے، تو اس لیے میں نے کشتی کے اندر سوراخ کر دیے، وہ کسی ایسی کشتی کو نہیں لیتا جو عیب والی ہو جائے، تو لہذا اس کے اندر میں نے فیصلہ کیا۔ اگلی بات ہو گئی، نوجوان بچے کھیل رہے تھے، آپ نے ایک کو اٹھایا، اس کو قتل کر دیا، وجہ کیا؟ کہا کہ اس کے والدین حق پہ چلنے والے ہیں، تو یہ بڑا ہو کر ان کا نافرمان بنے گا، ان کو حق سے دور کرنے کی وجہ بنے گا، تو میں نے چاہا کہ اس کے نوجوان ہونے سے پہلے اس بچے کو بھی قتل کر دیا جائے تاکہ والدین کے لیے ہمارش کا باعث نہ بنے۔ پھر ایک بستی والوں نے مدد نہیں کی، اچھا انہوں نے تو ہماری مدد نہیں کی تھی، ہم بھوکے تھے، کوئی ہماری مدد نہیں کی، کوئی کھانا نہیں کھلایا، کوئی آرام کے لیے جگہ نہیں تھی، تو دیوار گر رہی تھی، کہا کہ اس دیوار کے نیچے غریب یتیم بچوں کا کچھ خزانہ تھا، اگر دیوار گر جاتی تو گاؤں والے اس کے اوپر قابض ہو جاتے، تو لہذا اس وجہ سے میں نے دیوار کو تعمیر کروا دیا۔ تو یہ تینوں سوالوں کے جواب حضرت خضر نے عطا کر دیے۔ تو حضرت موسیٰ نے پوچھا کیا خضر آپ کو یہ مقام کیسے ملا؟ تو فرمایا کہ میں نے اللہ کو منانے کی کوشش کی تو اللہ پاک نے اپنی علم خاص علم سے کہ کچھ خیرات مجھے عطا کر دی اور اپنی بارگاہ سے مجھے اپنا ولی بنا دیا، اپنا دوست بنا دیا۔ تو یہ اللہ کے خاص بندوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح حضور غوث اعظم سے بھی بہت سی کرامات کا ظہور ہوا، لیکن آپ کی جو خاص کرامت ہے وہ آپ کا علم کے ساتھ جڑنا ہے۔ عام طور پر ہمیں نہیں پتا کہ
کہ غوث اعظم کی جو عمر مبارک ہے وہ 90 سال کے قریب ہوئی. آپ روزانہ اپنی مسجد پر بیٹھ کر مختلف جو دینی علوم ہیں 13 قسم کے علوم اپنے شاگردوں کو پڑھایا کرتے تھے. باقی باتیں تو بعد کی. لوگ آتے اپنی مشکلیں لے کر آتے, اپنی درخواستیں لے کر آتے, دعائیں لے کر آتے, ان کے لیے بھی مجلس سجتی. لیکن اہل تلاوت کے لیے, طالب علموں کے لیے روزانہ 13 اسباق حضور غوث اعظم خود پڑھاتے. اور یہاں تک کہ آپ کی عمر مبارک 90 سال ہوئی تو ہر سال 3000 سے زائد دین کے اچھے فقیہ, مجتہد, محدث اور مفسر آپ پیدا کر کے ان کو روانہ کریں. یہ آپ کا تجدیدی کام ہے, علمی کام ہے. تو آج کا خاص پیغام جو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ولی ہوتا ہے اس کو اللہ پاک علم بھی عطا کرتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ولی ہونے کا دعویٰ کرے, پیر ہونے کا دعویٰ کرے, اہل تقویٰ ہونے کا دعویٰ کرے, لیکن علم اس سے دور ہو. نہیں, علم پہلی بنیادی چیز ہے. اور حضور غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ میں نے علم حاصل کرتا رہا, اتنا علم حاصل کیا, اتنی دین کی سمجھ بوجھ حاصل کی کہ اللہ پاک نے مجھے مقام غوثیت پر فائز کر دیا. خود کہتے ہیں کہ دین کی راہ کے اندر میں متلاشی رہا, علم حاصل کرتا رہا, جستجو آگے بڑھتی گئی کہ اللہ پاک نے مجھے مفسر بھی بنا دیا, اللہ پاک نے مجھے محدث بھی بنا دیا, اللہ پاک نے مجھے فقیہ بنا دیا. اس لیے جب حضور غوث اعظم خطبہ کے لیے بیٹھتے تو 70 ہزار کے قریب لوگ آپ کے سامعین کے اندر شامل ہوتے. اور جس طرح پھر آگے کرامات کا دور بھی ہوتا, 70,000 کا مجمع ہوتا, تو حضور غوث اعظم اپنی مسجد پر بیٹھ کر خطبہ دیتے تو کرامات کا اظہار کس طرح ہوتا, جس طرح کی آواز پہلے بندے کو پہنچ رہی ہے. آج ہم اسپیکر کے محتاج ہیں, 100 بندے تک ہماری آواز نہیں جاتی, باہر تک نہیں جاتی. لیکن حضور غوث اعظم کی کرامات کا دور کس طرح ہوتا, جیسے آواز پہلے بندے کو سنائی دے رہی ہوتی, اس طرح آخری بندے کو بھی سنائی دے رہی ہوتی. یہ آپ کا علمی مقام تھا. اور جو پھر اس مقام پر پہنچ جائے, تاجدار کائنات کی ایک روایت پیش کرتا ہوں, بات ختم کرتا ہوں. فرمایا اگر کوئی محنت کرتے کرتے ریاضت کے جو ہے وہ سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے اس مقام پر پہنچ جائے تو اللہ پاک ایسے بندے کو اپنا محبوب بنا دیتا ہے. اللہ پاک ایسے بندے کو اپنا محبوب پہلے بناتا ہے. اب یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے, نہ کسی ولی کے بس کی بات ہے, نہ آج اگر کوئی ولایت کا دعویٰ کرے, اللہ کا دوست ہونے کا دعویٰ کرے تو کہیں کہ لوگ میرے سے محبت کرنا شروع کر دیں, ایسا ممکن نہیں ہے. تاجدار کائنات نے خود ارشاد فرما دیا کہ اللہ پاک جس کو اپنا محبوب بناتا ہے, الا ان اولیاء اللہ کی صف کے اندر شامل کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. فرمایا جب محبوب بناتا ہے تو جبریل کو کہتا ہے, جبریل کو بلاتا ہے, پروردگار اللہ کریم اپنی شان کے لائق کہ فلاں بندے کو میں نے اپنا دوست بنا لیا ہے, اے جبریل تو بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دے. جب جبریل امین اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے تو جبریل امین سوال کرتے ہیں کہ مولا اب اس کی محبت کو کیسے آگے پھیلاؤں. تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اس کی محبت سب سے پہلے ملائکہ کے دلوں کے اندر داخل کی جائے. تو ملائکہ بھی اللہ کے ولی سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب اس ولی کی محبت آسمان پر پھیل جاتی ہے تب اللہ پاک حکم دیتا ہے کہ اے جبریل جا, اب روئے زمین پر جو دل تمہیں پاکیزہ معلوم ہوتے ہیں ان دلوں کے اندر اس ولی کی محبت کو رکھنا شروع کر دے. اب کسی ولی سے محبت کرنا نہ میرے بس کی بات رہی نہ آپ کے بس کی بات رہی. حضور میاں شیر محمد شریف علیہ رحمہ اگر ان سے محبت کرتے ہیں تو ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر جبریل امین نے رکھی ہے. صحیح بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث مبارکہ. حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی سے محبت کر رہے ہیں تو حضور غوث اعظم کی محبت ہم نے دلوں کے اندر خود نہیں بسائی بلکہ اس محبت کو اللہ کے حکم سے جبریل امین نے ہمارے دلوں کے اندر داخل کی ہے.
اللہ پاک ان اہل کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح انہوں نے دین کی خدمات ہمارے سامنے پیش کی ہیں، اللہ پاک اس طرح کی دین کی خدمت ہم سب کو بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔